بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ حج باجماع امت مسلمہ اسلام کا ایک اہم رکن اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم فرض ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بے شمار احادیث طیبہ علی صاحبها الف الف تحیت و سلام میں حج کا ذکر موجود ہے۔ حج کی فرضیت سن 3 ہجری غزوہ احد کے سال سورہ آل عمران کی اس آیت سے ہوئی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ بقرہ کی آیات مذکورہ میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ لہذا اس آیات سے حج کی فرضیت بتلانا مقصود نہیں، بلکہ حج اور عمرہ کے کچھ خاص احکامات بیان کرنا مقصود ہے۔ البتہ آیات مذکورہ میں عمرہ کا ذکر ہے، اور سنن ترمذی، مسند احمد اور امام بیہقی رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن کر لو تو بہتر اور افضل ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ الغراء رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک عمرہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ عمرہ میں احرام اور طواف فرض، جبکہ صفا مروہ کے سعی اور حلق یا قصر جس سے احرام سے نکل جائے، یہ دونوں چیزیں واجب ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تم کو روک دیا جائے تو تم پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے۔ سن 7 ہجری میں جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور مشرکین نے روک دیا، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جانور ذبح کر کے احرام سے نکل گئے تھے۔ یہ مقام حدیبیہ کا واقعہ اور قصہ ہے، جو مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر جدہ کے پرانے راستے پر ہے، جس کو آج کل شمسیہ کہا جاتا ہے۔ شرعاً احصار اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد یا عورت نے حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیا اور کسی مرض، دشمن یا درندہ کی وجہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا کہ حج کے احرام والا نہ عرفات جا سکتا ہے، نہ طواف کر سکتا ہے، اور عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد طواف سے روک دیا گیا، تو اس کو احصار کہا جاتا ہے۔ اور جس کو روک دیا گیا
اس کو محصر کہتے ہیں۔ محصر اگر انتظار نہیں کر سکتا اور احرام سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ حدود حرم میں 1 سال کی بکری یا بکرا یا اس کی قیمت بیچ دے، اور جس کے ذریعے سے بیچے اس سے وقت مقرر کرے کہ فلاں دن فلاں وقت ذبح کر دے۔ جب وہ وقت آ جائے، وہ ٹائم آ جائے، وہ دن آ جائے اور غالب گمان بھی ہو جائے کہ اب جانور ذبح ہو چکا ہے تو احرام سے نکل جائے۔ اب اگر ان کاموں میں سے کوئی ایسا کام کرنا چاہے کہ احرام کی وجہ سے ممنوع تھی تو جزا لازم نہیں ہوگی۔ نیز بہتر ہے کہ مرد محصر ہو تو حلق یا قصر کر دیجئے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو مت مونڈو یہاں تک کہ قربانی کا جانور محلہ اپنی جگہ تک پہنچ جائے۔ جگہ سے مراد حرم پاک ہے جہاں احصار کا جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں یہ بتلا دیا کہ احرام کھولنا جس کے شرعی صورت سر کے بال منڈانا یا کٹوانا، حلق یا قصر، اس وقت تک جائز نہیں جب تک محرم کی قربانی اپنے موقع پر پہنچ کر ذبح نہ کیا جائے۔ اور مقام پر پہنچنے سے مراد امام ابو حنیفہ کی نزدیک یہ ہے کہ حدود حرم میں پہنچ کر ذبح کیا جائے۔ اگر خود نہ کر سکے تو کسی دوسرے سے کروا دے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی بیان سے یہ امر بھی ثابت ہو گیا کہ مجبوری کے حالت میں قربانی دے کر احرام کھول دینا جائز ہے، مگر بعد میں قضا کرنا بھی واجب ہے، جیسا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال عمرۃ القضاء کیا۔ نیز اس آیت میں سر منڈانے کو احرام کھولنے کی علامت قرار دی، جس سے ثابت ہوا کہ حالت احرام میں حلق یا قصر ممنوع ہے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، بس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو فدیہ دے دے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ اگر کسی بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصے کے بال منڈانے کی مجبوری ہو یا سر میں جوئی ہو پیدا ہو جائے، سر میں تکلیف دے رہی ہو، تو ایسی صورت میں بال منڈانا بقدر ضرورت جائز ہے، مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ قربانی کے لیے تو حدود حرم کی جگہ متعین ہے، لیکن روزے اور صدقہ کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے، ہر جگہ ادا کر سکتا ہے۔ اور قرآن کے الفاظ میں سیام کا بھی کوئی وقت اور صدقہ کی بھی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، کوئی عدد یا کوئی مقدار صدقہ کی بھی مقرر نہیں ہے۔ البتہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی حالت میں یہ فرما دیا کہ 3 دن روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو آدھا سا گندم کا بطور صدقہ دے دے۔ آدھا سا ہمارے 80 تولہ کے سیر کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر گندم بنتے ہیں، یا ان کی قیمت کا صدقہ کر دینا بھی کافی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ
پھر جب تم امن کی حالت میں ہو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھاوے، فما استیسر من الہدی، تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے۔ جو شخص صرف حج کا احرام باندھے اور حج سے پہلے کوئی عمرہ نہ کرے تو اس کا حج حج افراد ہوگا۔ جو شخص حج سے پہلے حج کے مہینوں میں عمرہ کرے پھر اسی سال حج بھی کرے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھ کر جائے، پھر عمرہ کرنے کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام سے نکل جائے، ایام حج کا انتظار کرتا رہے، پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھ لے، مناسک حج مکمل کرے۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں حج تمتع کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میقات سے حج اور عمرہ کا اکٹھا باندھ کر اس کے بعد مکہ مکرمہ آ کر عمرہ کر لے، پھر حلق یا قصر کے بغیر احرام میں ہی رہے، مناسک حج بھی مکمل کرے۔ 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کے رمی کرنے کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام سے نکل جائے۔ فقہاء کرام اس کو حج قران کہتے ہیں۔ متمتع اور قارن پر جمرہ کبریٰ کے رمی کرنے کے بعد حلق یا قصر سے پہلے قربانی کرنا بھی واجب ہے، جس کو دم شکر کہتے ہیں، کہ اس نے حج اور عمرہ دونوں عبادتیں جمع کر کے ایک عظیم سعادت حاصل کی ہے، عظیم سعادت نصیب ہوئی ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، پر جن کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے 3 دن، و7 اذا رجعتم، اور 7 دن روزے ہے جب لوٹ آؤ، تلک 10 کاملہ، اور یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ اگر کسی متمتع یا قارن کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ عمرہ کا احرام باندھ لے، پھر 10 ذی الحجہ سے پہلے 3 دن روزے رکھے، متواتر رکھے یا متفرق رکھے، البتہ متواتر لگاتار رکھنا مستحب ہے، اور 7 روزے 13 ذی الحجہ کے بعد رکھ لے، خواہ مکہ میں رکھے یا اپنے گھر میں رکھے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں حاضر نہ ہو۔ ذالک کا مشار الیہ امام ابو حنیفہ کی نزدیک جمع بین النسکین ہے، جو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج میں مذکور ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔